اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب علم کی فضیلت۔ قرآن مجید 11ویں پارے کے چوتھے رکوع آیت نمبر 122 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جہاد میں جایا کرے تاکہ یہ باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کر سکیں۔ 17ویں پارے کے پہلے رکوع آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، سو اے منکرو اگر تم کو یہ بات معلوم نہ ہو تو اہل کتاب سے دریافت کر لو۔ امام مسلم نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص طلب علم کے لیے سفر کرے اللہ اسے جنت کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ امام احمد، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرشتے طالب علم کے کام یعنی طلب علم سے خوش ہو کر اپنے پر بچھاتے ہیں۔ امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جا کر علم کا کوئی باب سیکھے تو یہ 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ابن حبان، ابن عبد البر و طبرانی نے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے لیے علم کا کوئی باب سیکھنا اس کے حق میں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ابن عدی، امام بہقی نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو اگرچہ چین میں ہو یعنی اگرچہ بہت دور ہو۔ ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ابو نعیم نے روایت کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم خزانہ ہے، اس کی کنجیاں سوال ہے۔ علم کے متعلق پوچھتے رہا کرو، اس لیے کہ ایک سوال کرنے سے 4 آدمیوں کو ثواب ملتا ہے، سائل کو، عالم کو، سننے والے کو، اور جو ان سے محبت رکھتا ہو۔ طبرانی اور ابو نعیم میں روایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاہل کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے جہل کے باوجود خاموش رہے، اور نہ عالم کے لیے مناسب ہے کہ وہ علم کے باوجود چپ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک عالم کی مجلس میں حاضری 1000 رکعت نماز پڑھنے سے، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے اور 1000 جنازوں میں شرکت کرنے سے بہتر ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قرآن پاک کی تلاوت سے بھی افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا قرآن بغیر علم کے مفید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس شخص کو اس حالت میں موت آ جائے کہ وہ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہو تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ طلب علم صحابہ و تابعین کی نظر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا تو ذلیل تھا، اب لوگ میرے پاس علم سیکھنے کے لیے آنے لگے تو میں عزت والا ہوگا۔ ابن ابی لیلہ فرماتے تھے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا، صورت دیکھیے تو وہ حسین، گفتگو سنیے تو وہ فصاحت، وہ بلاغت سے پر، فتویٰ دیں تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو علم حاصل نہ کرے، آخر اس کا نفس اسے نیک کام کی طرف کس طرح بلاتا ہے۔ بعض دانشور کہتے ہیں کہ ہمیں 2 شخصوں پر زیادہ افسوس ہوتا ہے، ایک اس شخص پر جو علم حاصل کرتا ہے مگر اس کی اہمیت سے واقف نہیں، دوسرا وہ شخص جو علم کی اہمیت سے واقف ہے مگر علم حاصل نہیں کرتا۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام رات کی عبادت سے بہتر یہ ہے کہ میں ایک مسئلہ سیکھ لوں۔ انہی کا قول ہے کہ بھلائی میں صرف طالب علم اور عالم شریک ہیں، باقی لوگ ذلیل و خوار ہیں کہ انہیں خیر میسر نہیں۔ آپ ہی کی ایک نصیحت یہ ہے کہ عالم، طالب علم یا سامع میں سے کوئی منصب اختیار کر لو، ان کے علاوہ کچھ نہ بنو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ علم کی ایک مجلس لہو لعاب کی 70 مجلسوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 1000 شب بیدار روزہ دار عبادت گزاروں کی موت اتنی افسوسناک نہیں ہوتی جتنی ایک ایسے عالم کی موت جو حلال و حرام کے الہی احکام کا ماہر ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا نفل نمازوں سے افضل ہے۔ ابن عبد الحکم فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کی مجلس درس میں شریک تھا کہ ظہر کا وقت ہوا، میں نے نماز کے لیے کتاب بند کی تو امام مالک نے فرمایا کہ اے لڑکے، جس کام کے لیے تو اٹھا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے جس میں مشغول ہے، بشرطیہ کہ نیت درست ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص کی رائے یہ ہو کہ علم جہاد سے افضل نہیں ہے، وہ صاحب رائے اور صاحب عقل نہیں ہو سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔